جبرائیل ایک پراسرار شخصیت، اللہ تعالیٰ کی فوج کے سب سے اہم ترین سالار۔ وہ پیدا کب کہاں ہوئے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ہیں کیسے، یہودی مذہب کے پیروکار ان سے کیا دشمنی ہے۔ آج ہم کریں گے اس پر بات۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ پوری کائنات جو لامحدود وسعت رکھتی ہے، ایک اندازے کے مطابق 14 ارب سال سے زیادہ عرصے سے کائنات کا نظم چل رہا ہے، اور اس سے قبل بھی کیا معلوم کتنی کائناتیں وجود میں آئیں اور شاید وہ بھی موجود ہوں یا ختم ہو چکی ہوں۔ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے خالق کائنات نے ایک انتہائی خاص مخلوق کو فرائض سونپ رکھے ہیں۔ آپ اگر آرمی میں رہے ہوں یا آرمی کے ڈسپلن کو نزدیک سے دیکھا ہو تو آرمی میں ہمیشہ یس سر ہوتا ہے، نو کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایسا ہی خالق کائنات کی اس فورس کے حوالے سے بھی ہے۔ فرشتے صرف یس سر کہہ سکتے ہیں، نو نہیں۔ آج ہم ایسے ہی فرشتے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے فرشتے تھے جن کو خالق کائنات نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ان کی عمر اس وقت شاید اربوں کھربوں سال ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اربوں یا کھربوں سال۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فرشتے اور خالق کائنات ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں وقت موجود ہی نہیں، جہاں دن رات کا کوئی تصور نہیں، نہ صبح دوپہر شام، دن ہفتے مہینے یا سال، کوئی تصور نہیں۔ وہ جگہ بالکل مختلف ہے، لیکن ہم ایک اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جبرائیل فرشتے کی پیدائش اس کائنات کے لیے ہو، کیونکہ خالق کائنات نے نہ تو یہ پہلی کائنات بنائی، نہ آخری، اور نہ یہ اکیلی کائنات ہے۔ کیا معلوم فرشتے جبرائیل کے فرائض اس کائنات تک محدود ہیں یا دیگر کائناتوں کے حوالے سے بھی انہیں فرائض تفویض کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کائنات کے حوالے سے سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کی عمر 14 ارب سال سے زائد ہو۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے 27 تک میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس میں آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں، اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے، صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المدثر میں آیت نمبر 31 میں کہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک سوال اور کھڑا ہو جاتا ہے کہ فرشتے بنے کس سے ہیں، کیونکہ انسان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنے، یعنی زمین میں موجود اجزاء ہی انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں، تو انسان اسی کرۂ ارض پر موجود دھاتوں وغیرہ سے تشکیل پائے۔ اور اگر فرشتوں کے حوالے سے اسلامی حوالوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہودیوں کے نوشتہ جات کے مطابق فرشتہ جبرائیل کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ الہامی کتابوں کے مطابق فرشتے جبرائیل کا اصلی وظیفہ یا کام خالق کائنات کی وحی کو انبیاء تک پہنچانا اور لفظ روح سے جبرائیل کی طرف اشارہ کرنے کے سبب کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں۔ مثلا کا تعلق مجردات اور روحانیات کے عالم سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اب وہ انرجی مادے کی صورت میں آئے یا روشنی کی صورت میں، دونوں ممکن ہیں، کیونکہ مصری مسلم سائنسدان علی مصطفیٰ مشرفہ پاشا اور آئنسٹائن دونوں کے مطابق مادہ اور توانائی دونوں ایک
آپس میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ روشنی اپنی ویو لینتھ کے تبدیل کر سکتی ہے، مادی اجسام کے اندر سے گزر سکتی ہے، اور یہ ایک ذہین توانائی کی صورت میں مادے تک ضروری معلومات کی منتقلی کر سکتی ہے، جیسا کہ فرشتے کی طرف سے وحی کی منتقلی۔ ان سائنسی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ سائنس نہ نور یعنی روشنی سے بنے فرشتوں کے وجود کا امکان جھٹلاتی ہے، نہ آگ سے بنے جنوں کا۔ فرشتے جبرائیل کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر الہامی کتابوں میں بھی آیا ہے، جن کو پڑھ کر ہمیں جبرائیل فرشتے کا جو تعارف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل یا جبریل وحی کے حامل اور خدا کے 4 مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک کی 3 آیات اور متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اسلامی مصادر میں وحی پہنچانے کے علاوہ دیگر افعال جیسے انبیاء کی مدد کرنے، کافروں کو عذاب دینے اور مومنین کو تسلی دینے کی نسبت ان کی طرف دی گئی ہے۔ جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سریانی زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے، اور اس کا ایک مطلب اللہ کا بندہ بھی بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے انبیاء سے ملاقاتوں کے حوالے الہامی کتب میں مل جاتے ہیں، جیسے حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت نوح علیہ السلام سمیت بہت سارے انبیاء۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا کو یحییٰ کی ولادت کی خبر انہوں نے ہی سنائی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ترغیب اور پھر اس پر جانوروں کو سوار کرنے کے حوالے سے مشورے سب حضرت جبرائیل ہی کا کمال تھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے آگاہ کرنا اور اس سارے عمل میں ان کی مدد کرنا بھی انہی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں مدد کرنا، پھر ان کے ساتھ بعد کے معاملات میں مشاورت میں رہنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین میں ان کی شرکت کے حوالے سے بھی تاریخ ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہا جاتا ہے جبرائیل ہی تب اللہ کے حکم سے پہنچے، اور ان کے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، جبکہ شہر صدوم اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ ربی ڈیوڈ کوپر کی کتاب انورنگ اینجلز جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل ایک فرشتے تھے جن کو گناہگار شہروں صدوم و عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن بعض تحریروں میں جبرائیل کی بجائے میکائیل مذکور ہیں۔ الہامی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ 4 فرشتے ہیں جو عرش الہی کے گرد موجود ہیں، ان میں سے ایک میکائیل ہیں، دوسرے اوریل اور تیسرے رفائیل ہیں، جبکہ ان کے ساتھ حضرت جبرائیل چوتھے فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ 4 فرشتے ہیں جو رب تعالیٰ کے انتہائی نزدیک ترین ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے 8 میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی تصاویر بھی آپ کو جا بجا مل جائیں گے، جس میں انہوں نے پروں کے ساتھ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہودی سب سے زیادہ اہمیت فرشتے میکائیل کو دیتے ہیں اور جبرائیل کو ہمیشہ ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ اس پر آگے چل کے ہم پھر دوبارہ بات بھی کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حلیے پر بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب انہوں نے فرشتے جبرائیل کو دیکھا تو ان کے پر 600 تھے، ہر پر نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے پروں سے سرخ، زرد اور سبز رنگ کے موتی اور یاقوت نظر آ رہے تھے۔ اور ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتے جبرائیل کو طوبہ نام کے ایک درخت سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوبہ پہاڑوں کے درمیان سے نکلا ہوا ہے اور وہ تمام جڑی بوٹیوں اور زمین سے اگنے والی تمام ہریالی اور سبزے کی اصل وجہ طوبہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہاں ایک درخت کا بھی ذکر ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور مقام نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا سمجھا جاتا ہے جو ایک باعظمت درخت ہے، جس کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہاں خلائق کا علم و عمل اور مقامات انبیاء و ملائکہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پرندہ ہے جسے سیمرغ کہا جاتا ہے۔ اس پرندے کا رسالہ الطیر میں ابن سینا اور داستان مرغان احمد غزالی میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ سیمرغ کی تکامل نفس کے مراحل و مدارج اور عقل مستفاد کے مرحلے اور عقل و فعال جو ہے فرشتے جبرائیل کے مشابہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیمرغ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ صبح جب بیدار ہوتا ہے اپنے آشیانے سے نکل کر پرواز کرتا ہے تو اس کے پر ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔
ہر درخت کا پھل وہ میوہ اسی کے اثر سے۔ اہل عرفان نے بہت جگہوں پر یہ بھی کہا ہے کہ تمام مخلوقات کی ممکنہ کمالات تک رسائی اور اسی طرح سالکوں کا اپنے مقاصد اور چاہتوں تک پہنچنا اسی مقدس پرندے کی بدولت ہے۔ صدر الدین شرازی کے مطابق اہل عرفان کے نزدیک یہ پرندہ کوہکاف میں اس کی صدا خواب ظلمت والوں کے لیے بیداری اور ذکر آیات الہی سے غافلین کے لیے ہوشیاری کا موجب بنتی ہے، لیکن اس کی آواز کو سننے والے اور اس کی آواز کی شناخت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ جو اس کی آواز کو سمجھ لیتا ہے وہ تمام پرندوں کی آواز کو سمجھ لیتا ہے۔ جبرائیل فرشتے کے پروں کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل کا دایاں پر روشن اور بایاں تاریک ہے، بائیں نورانی پر سے نفوس اور بائیں پر مادی عالم وجود میں آتا ہے۔ مسجد النبوی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ کہا گیا ہے کہ باب جبرائیل وہ مقام ہے جہاں جبرائیل فرشتے آ کر ٹھہرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفیابی کی اجازت طلب کرتے تھے۔ قرآن میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ کا سردار بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی مذہب کے پیروکار فرشتے جبرائیل سے عداوت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی حضرت جبرائیل کے ذریعے کی جاتی ہے تو وہ عداوت پر اتر اور اپنا دشمن کہنے لگے، اور پھر وہ فرشتے جبرائیل کو مصیبتیں، سختیاں اور جنگ و قتال کے فرمان دینے والا فرشتہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، اور میکائیل کو علیہ السلام کو رحمت اور قوم یہود کو بشارت دینے والا فرشتہ سمجھتے تھے اور بتاتے تھے۔ ان ساری باتوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فرشتے جبرائیل کو تمام عام ترین ذمہ داریاں سونپی جاتی جن کا تعلق اس کرہ ارض سے تو ضرور ہی ہے، اور یقیناً وہ اب بھی وقتاً فوقتاً اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ حضرت جبرائیل انتہائی مقرب فرشتے اور کائنات کے اہم ترین فرائض پر مامور ہیں، باوجود اس کے کہ وہ خالق کائنات کے انتہائی نزدیک ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں بھی موت کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ باقی رہنے والی ذات صرف خالق کائنات کی ہے، اور یہ اینڈ ہوگا اس شخصیت کا جو اس پوری کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اختتام تک ہونے والے تمام واقعات کی گواہ ہے۔